لہٰذا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب وہاں پر دستخط ہو گئے ہیں، وہاں پر کوہاٹ میں دونوں فریقین نے سائن کر دیے ہیں، اور شکر خدا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مرحلہ طے ہوا۔ میں دھرنوں کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سربراہ مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس کا ملک بھر میں دھرنے ختم کرنے کا اعلان۔ کہا پولیس نے نہتے مظاہرین پر لاٹھیاں برسائیں اور شیلنگ کی۔ بلاول بھٹو نوٹس لیں، اگر واقعے کی تحقیقات نہ کروائی گئیں تو عدالت جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور ہمارے روڈ بھی ان قریب بحال ہوں گے کہ آپ لوگوں نے ہماری خاطر جو تکلیف برداشت کی اس کا ہم شکر گزار ہیں، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ پرامن انداز سے آپ اپنا احتجاج جو ہے پرامن طریقے سے ختم کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھیں۔ پورے ملک میں پرامن احتجاج کے لیے قوم کا شکریہ۔ سیکریٹری انجمن حسینیہ پارا چنار جلال حسین ملک بھر میں دھرنے ختم کرنے کی درخواست کی۔ کہا علامہ راجہ ناصر عباس مرکزی رہنما اور اہل سنت علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پارا چنار میں سڑکیں جلد کھول دی جائیں گی، تمام راستے اسی ہفتے بحال کر دیے جائیں گے۔ پورم میں امن کی واپسی، گرینڈ امن جرگہ کامیاب، فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت فریقین کے درمیان سیز فائر کا فیصلہ، راستے کھولنے اور قیام امن کے لیے منصوبہ بندی، خلاف ورزی کرنے والوں کو حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ کرم میں امن معاہدے کے مطابق مری معاہدہ 2008 برقرار رہے گا۔ حکومت سرکاری روڈ پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے گی۔ کوہاٹ میں کرم امن معاہدے کے مندرجات سامنے آ گئے۔ ضلع کرم کے بے دخل خاندانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے گا۔ اراضی کے تمام تنازعات منظور شدہ لینڈ کمیشن اور روایات کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ معاہدے پر دستخط سے کرم کا زمینی راستہ کھلنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا امید ہے معاہدہ کرم مسئلے کے پائیدار حل کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا امن معاہدے سے کرم میں امن و خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ کراچی میں پرامن مظاہرین پر پولیس کا لاٹھی چارج، مقدمہ بے گناہ مظاہرین کے خلاف ہی درج۔ گزشتہ روز پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ کی ایف آئی آر سولجر بازار میں درج۔ 5 علماء سمیت 350 نامعلوم افراد نامزد۔ ملید 15 میں جھڑپ کا مقدمہ بھی سرکار کی مدعیت میں درج۔ یقیناً پارا چنار والا جو ایشو ہے اس پر ہم سب کو افسوس ہے۔ ہماری جو آفرز تھیں، سعید غنی صاحب نے جو آفرز کی، مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو آفرز کی، ان کو قطعی ٹھکرا دیا گیا۔ میں نے کلیئر ڈائریکشن دے دیے آئی جی سندھ کو بھی، ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، روڈ بلاک نہیں کر رہے۔ تلخ لہجہ، دھمکی آمیز گفتگو، ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس، پرامن مظاہرین پر پولیس کی چڑھائی کے بعد نئی کارروائی کا انتباہ۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا مظاہرین سے آخری بار کہہ رہے ہیں اٹھ جائیں ورنہ کارروائی ہوگی، مہلت نہیں آفر دے رہا ہوں ورنہ مظاہرین تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ سال خوشیوں کا سال ہو اور اڑان پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ نئے سال کے لیے یہ نیک شگون ثابت ہوگا۔ پاکستان کی اگر معاشی ترقی ہمیں مقصود ہے تو پھر اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ۔ اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے گروتھ سیکٹر میں، استحکام جو ہے اسٹیبلٹی وہ آ چکی۔ دھرنوں کی سیاست کرنے والوں نے معیشت کو تباہ کیا۔ دھرنوں نے ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا 72 ارب کی محصولات بہترین کارکردگی کی مثال ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام پاکستان کی معیشت کو مزید استحکام دے گا۔ معیشت میں استحکام لانا ہے تو اپنی تمام ترجیحات کو اس طرف لگانا ہے۔ 2024 تو وہ ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر سکے جو ہم امید کر رہے تھے، لیکن ان اینی کیس میں ان سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے 3 کروڑ ووٹ ہمیں دی ہیں اور خان صاحب کے لیے دعائیں کی اور خان صاحب کو سپورٹ کیا اور ہر سٹیج پہ سپورٹ کیا۔ لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2025 جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہوگا اور بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اس میں خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور پاکستان مزید مضبوط ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 2025 کو تبدیلی کا سال قرار دے دیا۔ بیرسٹر گوہر کی جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا ہم 2024 میں جو چاہتے تھے
حاصل نہ کر سکے. امید ہے کہ 2025 میں بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے. امریکہ کبھی امت مسلمہ کا خیر خواہ نہیں رہا. امریکہ کو ہمیشہ اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں. امریکہ مسلسل اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کی ایرانی سفیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں امریکہ کو نظر نہیں آتی. امریکہ اور سامراجی قوتیں مسلم دنیا کو لڑانے کی سازش کر رہی ہے. وزیر اعظم نے SIFC اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا. اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک ہوں گی. SIFC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی. اجلاس میں SFC کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کا وقت تبدیل. اجلاس آج سپہر 3:30 بجے ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت کریں گے. ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق وقت اراکین کی استدعا پر بدلا. پاک بحریہ کا سمندر میں کامیاب انسداد منشیات آپریشن. منشیات کی بڑی کھیپ ضبط کر لی. ISPR کے مطابق آپریشن شمالی بحیرہ عرب میں کیا گیا. نیول فضائی اثاثوں کی مدد سے PNS معاون نے مشکوک کشتی پکڑی. بورڈنگ آپریشن کے دوران کشتی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی منشیات ضبط کر لی گئی. منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً $1 ملین ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی مالی بولی میٹنگ آج ہوگی. میٹنگ دوپہر 2 بجے ہیڈ کوارٹرز پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی میں ہوگی. شفقت علی خان دفتر خارجہ کے نئے ترجمان مقرر. وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری برائے یورپ تعینات ہیں. شفقت علی پاکستان کے پولینڈ اور روس میں سفیر کے طور پر بھی فرائض انجام دے چکے ہیں. پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج. پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ. پولیس نے ریڈ زون کی گیٹ کو بند کر دیا. بلدیاتی نمائندے جناح پاک سے نکل کر خیبر پختونخوا اسمبلی چوک میں دوبارہ اکٹھے ہو گئے. ملک میں کڑاکے کی سردی. اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں سردی کی لہر برقرار. 6 جنوری تک بارش اور برف باری کا امکان. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. مغربی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان. لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. سیاحوں کو بلند پہاڑی علاقوں کے سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت. اہلیان غزہ نئے سال کے پہلے دن بھی لہو لہان. اسرائیل کی دہشت گردی تھم نہ سکی. جبالیہ، خان یونس اور غزہ سٹی پر وحشیانہ حملوں میں مزید 29 فلسطینی شہید، 60 سے زائد زخمی. صہیونی حملوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے نشانہ بنے. حملوں میں اب تک 1091 نومولود بچے جان سے گئے. غزہ کی آبادی 6% کم ہو گئی. 11,000 افراد لاپتہ. 1 لاکھ غزہ چھوڑ گئے. ترکیہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کی ریلی. اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور جنگ بندی کا مطالبہ. سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی احتجاجی مارچ. برف باری کے باوجود سینکڑوں افراد مارچ میں شریک. قاسم سلیمانی کا قیام اور جد و جہد نہ ہوتی اور مجاہدین کی جانیں نہ جاتی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کربلا و نجف کا کوئی نشان نہ ہوتا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا شہید قاسم سلیمانی کی برسی پر تقریب سے خطاب. سپریم لیڈر نے کہا راہ حق میں بہنے والا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا. جو لوگ آج اچھل کود کر رہے ہیں یہ اہل ایمان کے قدموں تلے پامال ہو جائیں گے. دشمن فلسطین، لبنان اور یمن میں مزاحمت کے پرچم کو گرانے میں کامیاب ہو سکا اور نہ ہی ہو سکے گا. کراچی کے ساحل کچھووں کے لیے موت کا شکنجہ بن گئے. ساحلوں پر بڑھتی تعمیرات، گرین ٹرٹل کی افزائش، نسل کا مقام تباہ. محکمہ وائلڈ لائف سندھ نے سبز کچھووں کی نسل معدومیت کا شکار ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا. کراچی کے ساحلی مقامات پر سائبیریا سے آئے مہمان پرندوں کے ڈیرے. بگلے، بھورے، ہنس سمیت 100 سے زائد قسم کے پرندے شامل. نومبر سے لے کر اب تک مہمان پرندوں میں سب سے زیادہ تعداد بھورے ہنس کی ریکارڈ کی گئی. اور جنوبی افریقہ سے ٹیسٹ سیریز. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا میچ کل سے شروع ہوگا. قومی کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ کیپ ٹاؤن میں موجود. قومی کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی. 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 سے برتری حاصل.